اتوار رمضان کی افطار ٹرانسمیشن جاری ہے اور آج کوئی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، غالب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج جو ہے چاند نظر آ جائے گا شوال کا، اور کل عید ظاہر کی جا رہی ہے، مگر یہ دیکھنا ہے کہ روز حلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بھی ہوگا اور چند ہی لمحوں کے بعد ہوگا۔ رمضان المبارک اپنے آخری لمحات میں داخل ہو چکا ہے، جہاں پر رحمتیں ان کی بارشیں ہوتی رہیں، اس کے بعد مغفرتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ جس نے سمیٹ لیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی عظمت کا اندازہ ادھر سے لگا لیں، جہاں پر نوافل ہے، نوافل کا ہی ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، جہاں پر اتنی نفیس عبادت ہے، عبادت تو تمام کی تمام ہی نفیس ہے جو اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں، مگر میں کہتا ہوں یہ ایسی عبادت ہے جہاں پر فقط اور فقط ریاکاری نہیں ہوتی اور اللہ ہی اس کی جزا دیتا ہے۔ یہ جو روزہ عبادت ہے، رمضان کی عبادت ہے، یہ اللہ پاک کی طرف خاص طریقے سے منسوب ہے۔ آج کا جو اور عید الفطر کا احکام، آج اپنے جو مہمانان گرامی ہیں ان کا بھی تعارف کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فضل اکبر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضور، اور ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد انور فاروقی صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو السلام علیکم، طبیعت مزاج بخیر ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں حضور۔ سب سے پہلے میں فاروقی صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا، رمضان میں کے بعد کے اثرات پر آج سب سے پہلے گفتگو کریں گے، الفطر کے کچھ ہیں اور کچھ جو خوبی امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں چاند کے حوالے سے، اس کے متعلق بھی اگر کوئی وقت ہوا تو ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو رمضان کے بعد اثرات ہیں عبادات کے، یہ کیسے اور کب تک یہ ہم چلوا سکتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا تسلسل کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبداللہ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس، وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ اللہ رب العالمین کا کربھا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کے اندر قیام، سیام، صدقات اور جو کچھ ہمیں ایک انسان ہونے کے ناطے ہم کر سکے ہم نے کر لیا ہے، اور اس کا مین مقصد تزکیہ نفس اور تعمیر انسانیت، اور جب کسی چیز کی بنیاد بن جاتی ہیں تو اس کے اوپر لازم بات ہے کہ پھر آپ جتنا اس پہ عمارت بنا سکتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مین مقصد جو انسانی معاشرے کی تطہیر، تعمیر اور ایک انسان کا عقیدہ، اس کے سوچ، اس کی فکر جب بن جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے عادات، جیسے ہم نے 5 وقت نماز با جماعت کی ہماری عادت ہو گئی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی محروم آدمی رمضان کے بعد اپنے نمازوں کو کیسے چھوڑے گا، اتنی بڑی دولت بے شک، اور اللہ رب العالمین کی کلام کے ساتھ جو ہمارا تعلق بن گیا تو، اور ہم روز، میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں 24 گھنٹے میں ماشاءاللہ پورے قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کوئی عالم دین نہیں ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ اس زمانے کے ولی ہوں۔ وہ ایک کالج کا پڑھا لکھا نوجوان ہے اور بزنس مین ہے، تاجر ہیں۔ میں نے اس سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ اتنے کثرت کے ساتھ 24 گھنٹے میں اس زمانے میں آپ تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا امام صاحب میری عادت بن گئی ہے، میں عام حالات کے اندر میں قرآن پڑھتا ہوں، اس لیے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 15 سے 20 منٹ میں نے ان سے پھر سنا کہ کیسا پڑھتا ہے یہ، بہت اچھے قاری اور ایک حافظ کی طرح ہوں، اس کا الفاظ تھے اور بڑے یعنی قرآن کے حقوق ادا کر رہا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اتنا تعلق ہمارا بن گیا ہے، ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ پوری ایک رات میں قرآن عظیم الشان کا ختم فرماتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، خود آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں رمضان کے اندر سیدنا جبریل تشریف لاتے اور آپ ان کے ساتھ مدارسہ کرتے ہیں، اور ہماری جو باقی اعمال ہے ہر چیز پہ اگر ہم جائے واقر بھائی کہ ہم نے جو اعمال اس رمضان میں کیے ہیں یہ ہمارے لیے بنیاد ہیں۔ بے شک
ہم میں اس کو آپ کی چھوڑیں گے نہیں، میں ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو بالکل تسلسل کو برقرار رکھنا چاہیے. میں فضل اکبر صاحب جیسا کہ انہوں نے بھی گفتگو کی ہے کہ ایک مہینہ یہ جو اس میں عبادات کی گئی ہیں، نماز پنجگانہ ادا کی گئی، صوم و صلات کے پابند ہو گئے، یہ 11 مہینے برقرار رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں رمضان کے جو اثرات ہیں انفراطی تو ہوتا ہی ہے کہ انسان بالکل ایک خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں دکھاوا نہیں ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے، تو اس کے اجتماعی اثرات کیا ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو اس میں ہے کہ روزے کے جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آدمی ایک مہینہ کے جو ایک قسم ٹریننگ سے گزرتے ہیں تو آگے 11 مہینے اس کے مطابق اس کی جو اجتماعی زندگی ہے، انفرادی زندگی اس کے مطابق ہو. تو دوسرے ہے کہ جو جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں تو وہ 6 مہینے اس رمضان کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ نصیب فرمائے. پھر 6 مہینے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ 6 مہینے کہ اللہ اس کو جو نیک اعمال ہم نے کس کو قبول فرمائے. اور پھر ہم یہ جب اسلامی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جو آدمی نماز انہوں نے روزے کے اندر نمازوں کی پابندی کی ہے، نماز کے روزے کے اندر اس نے تقوی اختیار کی ہے، روزے کے اندر اس نے اس کے سامنے حلال کھانا موجود ہے اور انہیں صبح سے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی آواز سن کے ایک قسم اس کو آواز اللہ کی آواز سمجھ کے اس کو کھانا پینا بند کیا مغرب تک، اور جب تک افطار میں اس کے سامنے بہترین قسم کھانی ہر چیز پیاس سب کچھ اس کو موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. اور اسی طرح اس کے پاس حلال سے ان کی بیوی تنہائی میں بھی ان کے پاس ہے، ان کے نکاح شرعی محمدی سے جائز ہے لیکن اس کے قریب نہیں جاتے، اسلام نے منع کیا. تو یہ چیزیں ہے کہ آگے اجتماعیت، اگر اجتماعی طور پر ان چیزوں کے قریب ہم جائے تو ایک اجتماعی ذہن بن جاتے ہیں. ہر آدمی وہ کس نے کہا نا کہ لشکر کیا ہے، کہ ایک عورت نے دوسرے عورت سے پوچھا کہ لشکر کیا ہوتے، اس نے کہا آپ کے شوہر میرا شوہر مجھے لشکر ہی بن جاتے. اس طرح ہم ہر آدمی اگر ہم جس طرح رمضان کے اندر ہم حلال کے پابندی کرتے تھے، حرام سے ہم بچ جاتے تھے، جس طرح ہم مسجدوں کے میں جاتے تھے، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ہر چیز اس طرح رمضان کے بعد بھی کرے تو خود بخود اجتماعی ماحول بن جاتے ہیں. پھر اس میں چینلز کی، حکومتوں کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر الحمدللہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں ایک نیکی کی طرف ایک رغبت ہے، ہر وقت جو ہے خیر کی گفتگو ہے، خیر کی باتیں ہے. اگر رمضان کے بعد بھی سلسلہ ہو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اجتماعی طور پر بھی یہ عبادت جو ہے ہمارے روح کا حصہ بن جاتے ہیں، ہمارے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر کرنا ہمارے لیے آسان ہو فاروقی صاحب کی جاتا ہے. جانب آنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں آتا ہوں. فاروقی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے رمضان ہمارے معاشرے پر کیا اثرات چھوڑ کے جا رہا ہے؟ خاص طور پر ایک ایسی وبا بھی اس وقت آ چکی ہے، بلکہ میں آگے بھی اکثر اپنی ٹرانسمیشن میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ آفت ہے، خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے، نہ کہ یہ عذاب نہیں ہے. امت محمدی پہ عذاب کیسا، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے. جی بسم اللہ، ارشاد فرمائیے گا. جی بالکل، اس میں اس طرح اجتماعی طور پر جو اس وقت ساری انسانیت کے لیے ایک امتحان ہے، بالکل، اور امتحان کی بھی کسی ایسے بادشاہ کی طرف سے ہے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے. تو ہم اس کو مطلب ایک ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں کے الفاظ یہ نکلتے ہوں گے کہ عذاب ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہے اللہ کا عذاب نہیں آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اس پہ بڑے فکر مند تھے کہ اگر اللہ کی نبی کی ذات چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو عذاب ہی عذاب ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر بھی ان کے اوپر عذاب نہیں کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ، بے شک. تو رمضان مبارک کے اندر جتنا استغفار ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر کہ اللہ رب العالمین نے کرم کیا کہ یہ بیماری رمضان کے قریب آئی ہے. بڑے لوگوں نے دعائیں کی ہیں، استغفار کیا ہے، بے نمازی نمازی بن گئے ہیں، جو سجدہ نہیں کرتے تھے وہ سجدے پہ آ گئے. اور میں اپنے طور پر دنیائی ممالک میں جاتا ہوں، مختلف جاپان، کوریا، چائنا، ادھر مختلف ممالک میں وزٹ ہوتے ہیں دعوتی حوالے سے. تو مجھے اپنے احباب نے بتایا مختلف اوقات میں کہ اللہ کا فضل ہوا ہے، اس بیماری کے نتیجے میں کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. جرمنی کے ایک بہت بڑے باکسر ہیں، مشہور عالمی
इंटरनेशनल, उन्होंने भी इस कोरोना की वजह से वो बीमार हो गए, तो उसके बाद उसने इस्लाम कबूल किया जब वो ठीक हो गए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जिंदा जावेद मिसालें हैं हमारी दुनिया में। ये तो सिर्फ मैंने एक पेश किए हैं, हजारों मिसालें यूरोप के अंदर ऐसे हैं कि जिन लोगों को बीमारी हो गई थी अल्लाह ने उनको ठीक किया। आपने देखा कि स्पेन के अंदर कई सौ साल के बाद स्पेन के आवाम ने मुतालबा किया कि जो अजान की आवाज को आम स्पीकर पर अंदर खोल दिया जाए। इन यूरोपीय ममालिक के अंदर आम बाजारों में लोग पहले नमाज पढ़ते थे, लेकिन बाद में कुछ नफरतों की वजह से उन्होंने मना करना शुरू किया। अब जहां लोग नमाज पढ़ते हैं, जो काफिर आते हैं वो भी उनके साथ सजदरेज हो जाते हैं। ये इसके बड़े असरात हैं। और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बिलखुसूस ये उसके इज्तिमाई असरात है। रमज़ान के जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए अपने ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे नक़ूश छोड़े हैं। बजाय इसके कि मैं किसी आलिम का, अपने या आपकी किसी और की बात करूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमज़ान गुजर जाए, अभी अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस मुबारक हमारे सामने मौजूद है कि वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना का सियाम दहर, कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखे और उसके बाद उसके साथ 6 यानी 6 ईद रोजे उसके बाद उन्होंने अदा कर लिए, जैसे कि उसने पूरे साल के रोजे रखे। बल्कि हदीस के अल्फाज तो ये हैं काना का सियाम दहर, कि जैसे पूरी जिंदगी उसने रोजे रख लिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम तो ये है कि एक नेकी के मुकाबले में 10 नेकियों का अजर देते हैं। तो उलमा ने इस पे लिखा है कि ये जो रमजान का महीना ये 11 महीनों का अजर होगा, और इस 6 दिन के रोजे जो है वो आपके लिए 1 महीने का अजर हो जाएगा। या मुतलक अगर हदीस के अल्फाज दे लेंगे तो अल्लाह तो करीम है, रहमान है, गफूर है, उससे कोई पूछने वाला तो है नहीं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देंगे। मेरे कारी साहब की तरह, कारी फजल अकबर साहब, मालिक पाक रहमान भी है, रहीम भी है, गफूर भी है, पालनहार है, खबीर है, क्या क्या उसकी अजमतें बयान की जाएं। वो अक्सर मैं ये भी कहता हूँ कि समुंदर से आहियाँ बन जाएं, वो दरख्त हैं कलम बन जाएं, तो उसकी हमद बयान नहीं होती। वैसे भी मखलूक अपने खालिक का अहाता कर भी नहीं सकती। तो ईद उल फितर के क्या अहकामात हैं हमारे? ईद उल फितर के उसके तो एक तो अहमियत ये है, और सबसे बड़ी उनकी जो वो फजीलत है उसको है कि ईद की नमाज है, कि ईद की नमाज की अहमियत है, उसके लिए लोग जाए आए। लेकिन उससे ये है, उससे पहले है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो ये है कि ईद के नमाज से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाते थे, तो कुछ खजूर खाना सुन्नत है, उसके अहकामात में शामिल है। इस तरह जो है बाकायदा गुस्ल करना, मसवाक लगाना और तकबीरात शुरू करना सुबह से, उसके लिए बल्कि एक दिन पहले से उससे तकबीरात शुरू करना, इस पर बुनियादी हुक्म है। फिर ईदगाह के लिए निकलना, उमूमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम फजर की नमाज पढ़ के ईदगाह के लिए निकलते थे, और सूरज के तुलू होने के साथ उधर सबसे पहला जो काम है, मैं सूरज तुलू होते ही पहला काम जो करते थे वो नमाज अदा फरमाते थे। तो उसके बाद दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ लाते थे और तकबीरात पढ़ते हुए आते थे। अब इस तरह सदक़तुल फितर उससे पहले अदायगी अगर किसी की बाकी है 1-2 दिन पहले, अगर नहीं तो उस दिन कम अज़ कम नमाज से पहले उसकी अदायगी लाजिमी है कि आदमी उसकी अदायगी करे। हाँ, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मामूल है कि उस दिन जो है लोगों के साथ खुशी ताल्लुक़ रखना। एक जो छोटे बच्चे का वाक़या मशहूर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जाते हैं, छोटा बच्चा है, रोते हैं, नबी करीम से ने पूछा, उन्होंने कहा मैं यतीम हो, कोई है नहीं, मेरे कोई वाली सरपरस्त है नहीं। नबी करीम से उसको उठाते गर लेते हैं और कहता फरमाते हैं कि मैं आपके वालिद हो, आयशा आपकी जो है वालिदा है। और उसको यानी ये तमाम चीज़ें जो है ईद से मुतालिक़ चीज़ें हैं कि एक मुसलमान की हैसियत से, एक मोमिन की हैसियत से ईद की नमाज और उसके साथ ही मुतालिक़ चीज़ें, लोगों को साथ हमदर्दी करना, इशार करना, लोगों को बुलाना, मिल गुलना और इस तरह मुबारकबाद देना। ठीक है, मुख्तलिफ उसके शक्ल मुख्तलिफ हो सकते हैं, शक्ल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक मोहब्बत का जो सबक है, जो दर्स है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, ये सब ईद उल फितर के अहकामात में शामिल है। फिर ईद की जो नमाज है वो बहुत अहम है। फिर ईद के दिन की जो फजीलतें है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एक फजीलत ये जिक्र की है कि इसमें दुआ रद्द नहीं होते इस दिन, ला तुरद्दु फीहिन्ना दुआ, दुआ रद्द नहीं होते। दूसरी है कि वजबत लहुल जन्नह, जन्नत वाजिब हो जाते हैं। और ये भी है कि हदीस के अंदर के जब इंसान जाते हैं तो फरिश्ते जमो दोनों साइडों पे रास्तों के किनारों होते हैं, पूछते हैं किधर जाते हैं बंदा नमाज के लिए, और अल्लाह तआला फरिश्तों से कहते हैं किस बंदे की क्या है। एक आदमी जो मजदूरी करते हैं तो एक मजदूर के लिए उसके पसीने खुश होने से उसको अजर मिलते हैं, इसको क्या है, तो फरमाते हैं कि इसको तुम इनाम दो। और इसलिए ईद के दिन को यौमुल जाइज़ा
یعنی سبحان گویا کہ اللہ، انعام کا سبحان دن ہے، اللہ، انعام کا دن تو اللہ رکھا گیا تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم انعام ملتے ہیں. صحیح. تو ایک مسلمان اور مومن جس نے پوری مہینے کے اندر اپنے آپ کو تکایا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، مشقت میں ڈالا، تکلیف برداشت کی ہے، بھوک اور پیاس اور قرآن کی تلاوت اور قیام اللیل اور سحری سب کچھ، تو اس کے نتیجے میں عید کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جائزہ بھی دیتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس سے رضامندی کی قسم فرماتے ہیں کہ قد غفرت لہم. بے شک فاروق صاحب، اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو. عید الفطر کے آداب کیا؟ جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا ماشاءاللہ بڑے علمی انداز میں، اس میں بنیادی طور پر عید کا جو سما ہے، یہ تو جیسے آپ نے پہلے عرض کیا کہ آج امید ہے کمیٹی بیٹھی کہ ممکن ہے کہ کل عید ہو، تو اگر ہمیں یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ کل کو ہی عید ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ہمارے سلف صالحین کے اعمال میں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے کے بعد تکبیرات کا شروع ہونا ہے، تکبیرات کا شروع، جیسے انہوں نے ذکر کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تمام جو بھی اللہ کی کبریائی کی ہے بے شک بیان کی اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہیں گے تو نہیں گن سکتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ان تکبیرات کے حوالے سے فرمایا کہ جب تم ایام پوری کر لو، تعداد پوری کر لو رمضان کی، تو اس کے بعد فَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ رب العالمین کا اس پر کبریائی بلند کرو، اللہ کی کبریائی ادا کر لو. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے رمضان کے اندر لوگوں کو کیا بیماریاں لاحق ہوئی، کسی نے روزہ نہیں رکھا، کسی نے بغیر ایمان کی زندگی گزاری، کسی نے اسپتال کے اندر گزاری، کسی نے جیل کے اندر. اللہ نے ہمیں زندگی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی. اب ہمارے اوپر کیا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو گیا تو بنیادی طور پر تکبیرات ہے. جیسے علامہ صاحب نے عرض کیا کہ اگر کسی نے اپنا صدقۃ الفطر ادا نہ کیا ہو تو اس کو ادا کرنا، وہ بھی ان میں سے کیوں ہے کہ یہ بھی ایک صدقہ جو ہے اور ایک شکرانہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا طعمۃ للمساکین، کہ فقراء کے لیے کھانا ہے اور روزے دار کے لیے روزے کی پاکی ہیں. صحیح. جب آپ فطر کرتے ہیں، جب آپ کو اعلان ہوتا ہے کہ جی کل سے آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے. اسی طرح عید کی جو رات ہے اس سے ہم بڑے غافل ہیں. اچھا، عید کی جو رات، یعنی کہ دونوں عیدوں کی جو راتیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، کم میں نے کب سنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کے حوالے سے باقاعدہ موجود ہے. امام نے رجب رحمۃ اللہ علیہ اور باقی سلف صالحین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو پورے رمضان میں اللہ رب العالمین سال بھر کے ہر رات میں جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو نجات دیتا ہے جہنم سے، جنتی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک تو رمضان کے ہر رات میں اللہ رب العالمین کا اعلان ہوتا ہے، اپنے شان کے مطابق آخر دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے اور سب کو مغفرت دیتے ہیں، کرب ہا لوگوں انسانوں کو. امام رجب فرماتے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین باقی جتنے رمضان کے اندر جتنے لوگوں کو نجات دی ہیں، اس کے مقابلے میں اس عید کے رات کو ان سب سے زیادہ بھی انسانوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک رات، مطلب ہم کیوں غافل ہوں گے. اچھا مولانا، ادھر میں آپ فضل صاحب کی جانب آؤں گا. میں اس سے پہلے ہی فاروق صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر عید کا علم دوسرے دن ہو تو پھر بھی کوئی حکم ہے اس حوالے سے؟ اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں. ایک بندہ یمن سے پہنچتا ہے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی رات ہم نے چاند کو دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو فرمایا کہ اعلان کرو سب لوگ روزہ کھول دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوشی ہو گئی. بالکل لوگوں نے روزہ کھول دیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زوال کا ٹائم ہو گیا تھا تو عید کی نماز کے لیے فقہا نے بھی ذکر کیا اور سنت کے اندر یہ موجود ہے کہ اشراق سے لے کے جب سورج طلوع ہو زوال تک کا ٹائم ہے. تو پھر ٹائم نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن صبح پھر نماز عید ادا کروا لی. صحیح صحیح. اچھا فضل اکبر صاحب، رمضان المبارک ہمیں کیا درس دے کر جا رہا ہے؟ خاص طور پر پھر وہ میں لفظ ایک دفعہ استعمال کروں گا اس وبا کے حوالے سے جو اس وقت وبا آئی ہوئی ہے. جی، رمضان میں جو بنیادی مقاصد ہے، آپ نے بہت بہترین سوال کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے ذکر کیا ہے کہ رمضان اور قرآن کے درمیان ایک بنیادی تعلق ہے. بے شک قرآن کو ہم ہمیشہ پڑھے، جس طرح رمضان میں پڑھتے تھے ہمیشہ بعد میں پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عمر بھر قرآن کو پڑھتے تھے بے شک اور رمضان کے اندر زہر پڑھتے تھے. اس طرح صحابہ کرام اور اس کا بڑھا دیا. خود ابوبکر صدیق ہو، عمر فاروق، دیگر صحابہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سب جو ہے مستقل جو ہے قرآن. ایک تو قرآن کے ساتھ ہماری یعنی رمضان کا ایک پیغام ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہمارے ہو. دوسرے کہ تقوی، خشیت الہی، جس طرح فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم لعلکم تتقون. تقوی پیدا ہو. تقوی کوئی ظاہری کیفیت کا نام نہیں ہے کہ آدمی ظاہراً خوبصورت قسم کوئی خاص قسم کے لباس پہنے، کوئی شلوار قمیص یا کوئی جو ہے جبہ مبہ پہنے، اس طرح نہیں ہے کوئی خاص قسم. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام اور شریعت جو ہے وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو ہے ظاہر مطلب نہیں ہے. اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ التقوی ہاں ہونا ویشیر الی قلبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقوی ادھر ہے. تو انسان جب اندر تقوی جاتے ہیں تو انسان کے ہاتھ، زبان، پاؤں، جیب سب کچھ جو ہے پھر جو ہے وہ متقی ہو جاتے ہیں، پرہیزگار ہو جاتے ہیں، صحیح استعمال ہو، سب کو جوارح اور اعضاء سب صحیح کام کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. تیسری بات جو قرآن کی جو نے ذکر کیا ہے رمضان کے مقاصد میں وہ ہے لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. یہ جو عید کے دن تکبیرات ہے، یہ جو صحابہ کرام بازاروں میں جاتے تھے تکبیرات زور سے پڑھتے تھے، زور سے پڑھنے کا حکم ہے. خواتین کے لیے تھوڑا سا آہستہ پڑھے خواتین، اور مرد جو ہے زور سے پڑھے. اس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبریائی ہو. اللہ کبریائی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں بڑا ہو. ہم یہ سمجھے صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں مؤذن کا ہے کہ اللہ اکبر، اور ہم باہر نکلے بینک کے اندر اللہ کا نظام موجود نہ ہو، ہم باہر نکلے پارلیمنٹ میں اللہ کا نظام موجود ہو، ہم نکلے عدالتوں میں اللہ کا نظام موجود ہو. ہمارے پارلیمنٹ کے اوپر یہ چیز موجود کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن نظام موجود نہ ہو. یہ پاکیزہ نظام. اس لیے رمضان ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم خود بھی پاک ہو جائے اور بحیثیت مجموعی ہم اللہ کے قریب جائے. دیکھو ہم نے یہ ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ کدھر ہے وہ چیز جس مقصد کے لوگوں نے قربانیاں دی؟ اس لیے اس رمضان کا میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس میں اگر دین اسلام کے حوالے سے انفرادی طور پہ تھوڑا پیچھے تھے وہ آگے بڑھ جائے، وہ دین کے قریب آ جائے، اسلام کے قریب آ جائے، اور اجتماعی طور پر. پھر دوسرا ہے کہ اس بیماری میں یہ جو کورونا ہے اس میں دیکھو یعنی وہی چیز ہے کہ مغرب اور یورپ جو ہے وہ ہمارے جو میڈیا ہے اصل چیز نہیں بتاتے ہیں جو اسلام اور شریعت نے ہمیں 600 سال پہلے بتا دیا. کہتے ہیں ہاتھ دھوئے جی، صفائی کرو، یہ وہی چیز ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر سے نکلتے تم وضو کرو، سنت ہے. اگر تم موقع ہو 1-2 رکعت نماز بھی پڑھو. واپس گھر آتے ہیں تو تم جو ہے اگر ممکن ہے غسل کرو، وضو کرو، نماز پڑھو، شکرانے کی تدبیر بتائی جا رہی ہے. وہی چیز ہے. یہ جو سینیٹائزر یہ چیزیں ہیں بہترین جو صفائی کے لیے جراثیم ختم کرنے کی چیز ہے وضو ہے. ہم وضو کریں، ہم غسل کریں. اور اس میں حوالے سے ایک اور بات بھی ہے کہ ہمیں یعنی کورونا اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کو لوگوں نے ڈرا کے لوگوں کو موت کے گھاٹ کے قریب کیا. محمد انور فاروقی صاحب کی جناب محمد انور فاروقی صاحب سیر ہاں گفتگو ہوئی ہے ہماری. ایک تو آخر میں بتائیے گا کہ رمضان ہمیں درس کیا دے کے جا رہا ہے، پیغام کیا دے کے جا رہا ہے؟ بنیادی طور پر تو رمضان کے کئی پیغام ہیں، لیکن جو ہمیں پیغام دے کے جا رہے ہیں وہ یہی ہیں. جیسے میرے بھائی مولانا فضل اکبر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ہم رمضان میں جو بیٹری چارج کر چکے ہیں، یہ 11 ماہ تک، یہ 11 ماہ تک یہ چارج جاری رہے. سبحان اللہ. مرد، خواتین، بچے، بوڑھے. اور ہمارا یہ دین جو ہے یہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ یہ خاص نہیں ہے، یہ عام ہے. اور اس کی عمومیت کی مثال یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے بندے ہیں. بے شک ہم اللہ کی حدود سے نہیں نکل سکتے. وہ کسی بزرگ کے پاس ایک نوجوان آئے کہ جی آپ مجھے اجازت دے دے، میرا دل کرتا ہے کہ میں گناہ کروں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ گناہ کر سکتے ہیں، کر لے، لیکن جب آپ کا دل کرے تو آپ اللہ کی زمین سے نکل جائے. اللہ کی زمین سے نکل کے کس کے زمین میں جاؤں گا؟ تو نے کہا جب تجھے معلوم ہے یہ، پھر اس طرح کر لے کہ اللہ کے رزق کو کھانا چھوڑ دے، تو پھر ٹھیک ہے اللہ کی نافرمانی کرتے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت جی وہ تو اللہ کے رزق کے علاوہ تو کسی کا رزق ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ ایسے کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو زندگی دی ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور زندگی میں جائے. اس نے کہا زندگی تو موت اور حیات تو ہے اللہ کی. تو اس نے کہا جب تجھے یہ سارے معلوم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عاقل اور بالغ ہو، تو ہم اللہ سے آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں.
सुभान अल्लाह, और हम सुभान रमजान में अल्लाह, भी गुलाम थे, रमजान के बाद भी हम गुलाम हैं, सुभान हम अल्लाह। ईद पर भी गुलाम हैं, हम 14 अगस्त में भी गुलाम हैं। तो इसलिए जब हम गुलाम हैं तो हमारी जिम्मेदारी और लोगों से बढ़ जाती हैं। हमारे ऊपर देखिए एक आफाक दीन अल्लाह ने दिया है हमें, वो आफाक दीन इस्लाम है। बेशक। उसकी नमाज एक है, उसका रोजा एक है, उसकी किताब एक है, उसका काबा एक है, उसके नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है। तो अब दूसरी जो हमारे अक़वाम है, जो काफिर है, यहूद है, हुनूद है, फलान है, ये वो रोज़े क़यामत हमारा गिरबान पकड़ेंगे कि नहीं कि आपने हम तक दीन नहीं पहुंचाया, क्या जवाब देंगे हम? तो इस रमजान का पैगाम ये है कि हम अपने अमल के जरिए से जो हमने अपने जबान को कंट्रोल किया था, अपने आंख को, अपने हाथ को, और अपने अकल और फिक्र को, अपने सोच को, अपने जवारिह को, अपने आप को इस्लाम के एक सांचे के अंदर डाल चुके थे। तो इस सांचे को नहीं तोड़ना चाहिए, इस सांचे को बरकरार रखना है, 11 माह तक इस बरकरार बैटरी रखना है। जो चार्ज हो चुकी है। हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पहले मैंने तिलावत की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने रमजान के रोजे रखे उसके साथ फिर 6 शवाल के रोजे रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल इस्नैन और यौमुल खमीस यानी पीर और जुमेरात के रोजे रखते थे। सहाबा किराम ने सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क्या हिकमत है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यौमुल इस्नैन पीर वाले दिन तो मैं पैदा हुआ हूँ, और यौमुल खमीस के अंदर अमाल हफ्ते भर के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए ईदुल अज़हा के मौके पर यकम ज़िलहज से लेके 9 अरफात तक ये रोजे रखने हैं। फिर अरफे के एक दिन का रोजा कितना बाबरकत है। फिर मुहर्रम उल हराम के अंदर 2 रोजे रखने हैं। फिर हर महीने 13, 14 और 15 रोजे रखने। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के नबी ने इसके अंदर ये पैगाम दिया है कि देखिए रमजान के साथ अपने ताल्लुक को ना तोड़े, और हर महीने में 13, 14, 15 को अगर आप रोजे रखेंगे तो अल्लाह का निजाम क्या है कि एक रोजे के मुकाबले में 10 दिन की नेकियां देंगे। तो जब 3 रोजे रखेंगे तो आपको 1 महीने का सवाब मिल जाएगा। एक हदीस मुबारक है इसके साथ और मिला के फिर बात आगे बढ़ाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रोजा रखा इब्तिगा लिवजहिल्लाह बाअद अल्लाहु बैनहु व बैन अन्नार 70 खरीफन, कि अल्लाह और उस बंदे और जहन्नम के दरमियान अल्लाह 70 खंदकों को जहन्नम उससे दूर कर देगा। इब्न मसऊद से फरमाया गया है कि इब्न मसऊद ये खंदक क्या चीज है? तो आपने फरमाया बैन समाए दुनिया वल अर्द, कि आसमान और जमीन के दरमियान जो खला है ये एक खंदक है, एक रोजे के बदले में जो फर्ज नहीं है, नफल रोजा है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ा अजीब एक पैगाम इसके अंदर दिया, हम इस पे अमल कर सकते हैं। किसी भी मौके के ऊपर शवाल के रोजों के हवाले से हो सकता है कि कोई नाज़रीन में से सवाल जहन में उठता हो कि भाई ये फौरन ईद के बाद रख लिए जाए, 6 रोजों का, 6 रोजे हैं, वो जरूरी नहीं है। इंसान अगर पहले बुनियादों पर रख ले फस्तबिकुल खैरात में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये पहले आशरे में भी रख सकते हैं, दूसरे में भी रख सकते हैं, आखिर में भी रख सकते हैं। या ये है कि ईद के दिन तो रोजा रखना हराम है, अगले दिन से शुरू हो। सही, एक रोजा इस हफ्ते रख ले, अगले हफ्ते जुमेरात और पीर के अगर रखेंगे तो 4 हफ्ते हैं को मिल जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कारी फजल अकबर साहब और अल्लामा मोहम्मद अनवर फारूकी साहब से जिनसे सैर हासिल गुफ्तगू की गई। अगर मैं कहता हूँ कि नफली रोज़ों का जैसे जो उन्होंने बताया है कि अगर उनका इतना सवाब है, खंदक, और खंदक कैसी है, वो आम खंदक नहीं है जो चंद फुट की है, खंदक जो जमीन से लेकर आसमान तक बताई गई वो एक खंदक है, और 70 खंदकें आपने बताई हैं, 70 खंदकें, वाह वाह वाह, मशरिक और मगरिब, जुनूब और शिमाल, सुभान अल्लाह, सुभान, इतना दूर कर दिया जाता है। मैं कहता हूं अगर नफली रोजों की इतना सवाब है तो जो रमजानुल मुबारक के रोजे हैं इनका कितना सवाब होगा हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। खुदा पाक कितनी नेमतें बरसाता रहा है, कितनी रहमतें बरसा रहा है, बल्कि अब भी जहन्नुम से नजात, शयातीन को जकड़ा जा रहा है। हमें गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है, मगर यहाँ पर हमें ब्रेक लेनी है। हमारे साथ रहिएगा।